کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل اور واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پراپرٹی لیتے ہیں، کسی کے حوالے کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان مشکلات کا حل کیا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ کے مائنڈ میں اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پراپرٹی کیسز میں فراڈ ہونا عام بات ہے، لیکن اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی پر کوئی اور شخص قابض ہو جائے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، آپ کچھ نہ کر سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ مشترکہ کھاتے میں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ان اٹینڈنٹ تو موجود نہیں۔ اگر اس میں کوئی ان اٹینڈنٹ نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے اس پراپرٹی کی ڈی مارکیشن کروائیں، یعنی اس کھاتے کی تقسیم کروائیں کہ اس موقف کے ساتھ اس پورے علاقے میں، اس ایریا میں ہر مالک اپنی اپنی زمین پر قابض ہے، لہٰذا موقع پر جا کر تتیمہ جات کاٹ دیا جائے کہ کون مالک کتنی پراپرٹی پر قابض ہے۔ اس کے لیے تحصیلدار یا پٹواری موقع پر جائے گا اور ایک نقشہ جات بنانے کے بعد اس کی رپورٹ تیار کرے گا اور پھر اسے فائنلائز کر دے گا۔ اس پروسیجر کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر فرد کے اپنے اپنے تتیمہ جات کاٹے گئے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی پلاٹ خریدے تو اس پلاٹ کی ترفیم لازمی دیکھیں اور کاغذات سے بھی میچ کیا کریں کہ اس پلاٹ کے جنوب میں کیا چیز واقع ہے، مشرق اور مغرب میں کیا کیا چیزیں واقع ہیں، کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، پارک ہے، کوئی پلاٹ ہے یا کسی کا گھر ہے، اور کیا کاغذات میں اس کے مطابق ہر چیز صحیح طرح سے درج ہے، ورنہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاغذات میں پلاٹ یا پراپرٹی یا یہ زمین کس شخص کے نام پر ہے، یا دونوں جگہ پر نام سیم ہے یا مختلف ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی پلاٹ یا پراپرٹی خریدیں تو جس شخص سے آپ چیز خرید رہے ہیں اس سے آگے، اس شخص نے آگے جس شخص سے پلاٹ یا پراپرٹی خریدی تھی اس کے ساتھ میچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ سابقہ مالک کے کاغذات موجودہ پراپرٹی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ پراپرٹی خریدتے وقت ایک اپلیکیشن متعلقہ تحصیلدار کو دینا ضروری ہوتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس پراپرٹی کی تقسیم اور ریویژن کی جائے اور اس پراپرٹی کا تتیمہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کھیوٹ، خطوطی، خسرہ، سرسایہ، پامائش، یہ سب کچھ ریونیو ریکارڈ کے مطابق آپ کی رجسٹری میں موجود ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ایک نقطہ یا ایک ہندسہ بھی آپ کو ایک کھاتے سے نکال کر دوسرے کھاتے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کے والد نے یا کسی بھی شخص نے کوئی جائیداد یا زمین یا گھر آپ کے نام کر دیا ہے اور بعد میں وہ شخص مر جاتا ہے تو پھر یہ پراپرٹی، یہ چیز آپ کی ہوگی، بعد میں کوئی بھی اس کا وارث دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کی جائیداد ہے اور اس نے اپنی جائیداد کو کسی دوسرے شخص کے نام نہیں کیا تھا قانونی طور پر، تو پھر اس کے وارثان اپنا اپنا حق قانون کے مطابق اس جائیداد سے لے سکتے ہیں، دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے کیسز میں ایک ماہر وکیل کی ضرورت بہت پیش آتی ہے اور 24justice.pk اس میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ اور اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیسز بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اچھے وکیل کا انتخاب کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات وکیل اپنی پوری محنت کرتا ہے لیکن اس کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا، تو جس کے باعث بھی کیس بگڑ سکتا ہے۔ کرایہ داروں کے قانون میں پاکستان کا قانون بہت ہی واضح ہے۔ کرایہ داری کے نیون قانون کے سیکشن 10 کے تحت واضح ہو چکا ہے کہ اگر کرایہ دار پہلے سے رہ رہا ہے، کرایہ داری پہلے کی ہے اور اقرار نامہ بید بعد میں بنایا گیا ہے، تو درخواست میں بے دخلی پر اس کا
کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کرایہ دار یہ گراؤنڈ لے ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس جگہ کا سٹے لیا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جو قرارنامہ بید یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل اے پراپرٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اس زمین پر اپنے کوئی بھی رائٹس نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے درخواست بے دخلی دائر کر دی ہے اپنے کرایہ دار کے خلاف، تو یہاں صرف ایک پوائنٹ دیکھا جائے گا کہ کیا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان۔ جب قرارنامہ بید آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جائیداد کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کو مالک مان رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کرایہ دار مان چکا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیس آسان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرایہ دار نے ریگولر کرایہ ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر ریگولر کرایہ ادا نہیں کیا تو پھر وہ گھر خالی کر دے۔ اس میں عدالت کیس کی نوعیت سے فیصلہ کرے گی اور عدالت تمام جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی فیصلہ سنائے گی تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک کرایہ دار کے نام پر وہ پراپرٹی، وہ جائیداد ٹرانسفر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کرایہ دینے کا پابند ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی تحریری شکل میں معاہدہ نہیں ہوا تو۔ اس قسم کے مسائل کے لیے آپ کو ایک قابل وکیل کی ضرورت پڑے گی اور 24justice.pk اس میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے یا آپ 24justice.pk سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی بر وقت مل سکیں۔ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔